حضرت ابراہیم کا بنانا تو قرآن پاک کے اندر ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیت اللہ شریف نو بنایا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ، کہو نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بنایا ہی نا، میرے آقا علیہ السلام نے بھی بنایا ہے۔ اعلان نبوت تو 10 یا 5 سال پہلے بیت اللہ شریف کی ایک دیوار منہدم ہو گئی، شہید ہو گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے بیت اللہ شریف نو بنایا۔ میرے آقا علیہ السلام تو غلاموں، میرے آقا نے پھر حجر اسود بھی بیت اللہ شریف دی دیوار دے نال نصب کیتا۔ بڑے راز ہون گے، بڑیاں حکمتاں ہون گیاں، لیکن انہاں دے وچوں ایک حکمت دے راز یہ بھی ہے، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، بیت اللہ دی دیوار نے شہید ہونا اس واسطے پسند کیتا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی بیت اللہ نو یا فرشتہ نے بنایا، یا بیت اللہ نو آدم علیہ السلام نے بنایا، یا ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا۔ بیت اللہ نے شہید ہونا پسند کر لیا تاکہ محبوب دا بھی تعمیر دے وچ حصہ ہوئے، تے قیامت تک محبوب دی امت بھی کہندی پھرے کہ بیت اللہ تیری تعمیر دے وچ بھی نبیوں دے سردار محمد رسول اللہ نے حصہ لے لیا ہے۔ اللہ اکبر، رسالہ یا رسول اللہ، عید میلاد النبی۔ ساڈے نبی نے بھی خانہ کعبہ نو بنایا ہے، ساڈے نبی علیہ السلام نے بھی تعمیر کیتا ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے غلاموں، جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا نا، آپ نے جدو بنا لیا، طواف کی میں بنا، آپ نے خانہ کعبہ بنا کے تے آپ نے نا اس دے گرد پھیرا لایا۔ آپ نے دیکھا جس طریقے مستری جدو عمارت بنا لینا ہے نا تو دیکھتا ہے کہ اس دی کوئی ایک تے نہیں باہر نکلی، کدھروں درج تے نہیں سدھی، دیوار ٹیڑھی تے نہیں، مستری اس طریقے دیکھتا ہے۔ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف بنا لیا، آپ انج گھومے چاروں طرف، جدو رکے اللہ پاک نے فرمایا کہ پیارے خلیل میرا گھر بن گیا، لوگوں نو اعلان کرو آؤ اس گھر دی زیارت کرو۔ اللہ پاک دی پیارے خلیل نے عرض کیتا کہ باری تعالیٰ پھر بندے آ کے ایتھے ٹھہرن گے کی؟ اللہ نے فرمایا کہ پیارے خلیل جو کچھ تو کیتا ہے، عرض کیتا کہ باری تعالیٰ میں تے ویسے پھیرا لایا ہے۔ فرمایا پیارے خلیل تیرا چکر لانا عام نہیں ہے، بلکہ تیرے قدم اٹھے نے میری محبت وچ ہن قیامت تک میں ہر حاجی نو حکم دے دیتا ہے کہ جتنی دیر تک آ کے کعبۃ اللہ دے گرد چکر نہیں لاوے گا اس دا حج بھی قبول نہیں ہوے گا، جتنی دیر تک تیری سنت زندہ نہیں کرے گا اتنی دیر تک اس دا حج بھی مکمل نہیں ہوگا۔ تو سبحان اللہ، طواف دی سمجھ آ گئی جی؟ یہ طواف کہاں بنا ہے؟ یہ پہلے حضرت ابراہیم انج چلے نا تے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہن قیامت تک بندے ہی نہیں کرن گے، خانہ کعبہ دے آ کے ارد گرد پھرن گے۔ اچھا یار توجہ کر، پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نو اپنے محبوب تے نیک بندیاں دی ادا پس چلدے تسی بھی ہو، توجہ کرنا، چلدا میں بھی ہاں، بندے بڑے بڑے چکر نہ دینی۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، صبح دے وقت کئی بندے واک واسطے دوڑ دینے، میں کہنا قیامت تک سارے دوڑن، کسے دا دوڑنا رب دے ہاں نشانی تے دلیل نہیں ہے۔ اللہ دے خلیل جدو چلے نے تے فرمایا پیارے خلیل تیرا چلنا مینوں اتنا پسند آیا ہے، قیامت تک ہر آن والا تیری سنت بھی زندہ کرے گا تو پھر میں اس کا حج بھی مکمل کروں گا۔ حضور علیہ السلام دے غلاموں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے جب بن گیا نا، آپ نے آواز ماری لوگوں نے، کوہ ابو قبیس تے آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج، تحقیق بے شک لوگوں اللہ کا گھر بن گیا ہے کہ آؤ اس کی زیارت کرو۔
جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز ماری نا، آپ دی آواز قیامت تک، خواہ کوئی ماں دے پیٹ وچ سی یا باپ دی پشت وچ، قیامت تک ہر آن والا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آواز سن کے جتنی بار اے کیا نا لبیک اے ابراہیم میں حاضر ہاں، اے ابراہیم میں حاضر ہاں، اللہ پاک نے اس بندے دے مقدر دے وچ اتنے فرضی حج لکھ دیتے۔ جڑا بندہ خاموش رہیا، باویں وہ جتنا امیر کبیر ہوئے، جتنا لینڈ لاٹ ہوئے، اسی دیکھنے ہیں بڑے بڑے امیر بندے ہوتے ہیں حج نہیں کرتے۔ اس دی وجہ کی؟ اس دی وجہ ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آواز تے لبیک نہیں کیا ہوندا۔ توجہ کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج تو صدیاں پہلا آواز ماری، اور آج جڑا بندہ فرضی حج کرتا ہے اس نے حضرت ابراہیم دی آواز سن کے لبیک کیا ہے، یا قیامت تک جڑا بھی حج کرے گا فرضی اس نے حضرت ابراہیم دی آواز تے لبیک آکھیا ہے۔ اللہ دے بندو غور کرو، آج جو امتی 15ویں صدی جناب والا گزر چکی ہے، آج بھی جڑا آواز سنتا ہے، اللہ دے خلیل نے ادو آواز ماری سی کہ قیامت دے دن تک پیدا ہونے والے جس نے آواز سنی ہے وہ بڑا حج کرے گا۔ اے یاد رکھو جے آج امتی دی اے شان ہے، میں نو دسو اللہ پاک نے اپنے نبی نو کی شان عطا فرمائی ہو۔ اور جدو ہن بندہ جانتا ہے نا تے جدو کہندا ہے لبیک اللہم لبیک، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس پکار دا جواب دیندا ہے، اس پکار دا جواب دیندا ہے، کہندا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، کہندا ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہاں۔ حضرت ابراہیم دا وہ جواب بندہ دیندا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلامو توجہ کرنا، ایتھے ایک مسئلہ زندگی ماشاءاللہ عمرے تے جا رہے ہیں نا بھائی، فرضی حج دے بارے تسی سنا کہ فرضی حج جو بندہ کرتا ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لبیک کیا تو اس نے سن لیا، لیکن عمرہ کئی بندے کہتے ہیں کہ حج تو عمرے دے وچ فرق کی ہے جی، توجہ ہے جی، اگر جاگ دے ہو تو محبت نال کہو سبحان اللہ، ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ، تاکہ تانوں پتہ چلے کہ بڑے حج تے عمرے دے وچ فرق کی ہے۔ بڑے حج نو جس نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا، بڑے حج تے وہ بندہ جانتا ہے جس نو بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا، او فرضی حج دے بڑے تے ہو جاتا ہے۔ اج بندے کہتے ہیں جی حج تے عمرے دے وچ فرق کی ہے، میں کیا اور لمبا چوڑا الفاظ دی ضرورت کوئی نہیں، حج تے عمرے دے وچ بس فرق یہ ہے کہ حج واسطے ہو جاتا ہے جس نو ابراہیم خلیل اللہ نے بلایا ہے، تے عمرے واسطے ہو خوش نصیب جانتا ہے جس نو آمنہ دلال محمد رسول اللہ نے بلایا ہے۔ محبت نال کہو سبحان اللہ، کہ سرکار نے بلایا ہے تو جاندے پہ، بے شک سرکار نے بلایا ہے تو پھر جا رہے ہیں۔ عمرے دیو بندہ جانتا ہے جس نو میرے آقا علیہ السلام بلا دے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، جدو بندہ حج و عمرہ دی سعادت حاصل کر لیندہ ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، جدو محبوب دا امتی بیت اللہ شریف دا طواف کردا ہے، او حضور دا امتی حجر اسود نو بوسہ دیندا ہے۔ حجر اسود دا مقام کی ہے، اللہ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یا حجر لا تدرع ولا تنفع، میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، اللہ دے محبوب نے فرمایا، آپ فرما دینے جس نے حجر اسود دا بوسہ لے لیا، جس نے حجر اسود دی زیارت کی تھی، آپ فرما دینے جدو قیامت دا دن روے گا اللہ تبارک و تعالی حجر اسود نو اے مقام عطا فرماوے گا، حجر اسود نو اے شان عطا فرماوے گا۔ اللہ فرماوے گا اے حجر اسود جا میدان محشر دے اندر ویکھ، جس نے تیرا بوسہ لیا، جس نے تیری زیارت کی تھی، یا جس نے تیری دل دے وچ تڑپ رکھی، اللہ فرماوے گا جا ہر اس نو پہچان
نے اس دی شفاعت کر کے حجر اسود اپنے نال اس نو جنت وچ لے جا. سبحان اللہ. حجر اسود ایک پتھر ہے، جنتی پتھر کی جنتی پتھر. ایک باری کہو نا سبحان اللہ. حجر اسود جنتی پتھر ہے. تسی کدے دیکھا ہے کہ پتھر دی زبان ہوگی، پتھر دی اکھ ہوگی، لیکن اس نو اللہ تبارک و تعالی زبان بھی عطا فرماوے گا تے اس نو اکھاں بھی عطا فرماوے گا. اچھا قیامت تک جدو تو حجر اسود ہے اور قیامت تک اج بھی جڑا بندہ حجر اسود دے سامنے جاندا، توجہ کرنا، حجر اسود نو اشارے دے نال استلام کر لیندا، بوسا دے لیندا اشارے دے نال، قیامت والے دن حجر اسود اس بندے دی شکل بھی پہچانے گا. سبحان اللہ. شکل بولو پہچانے گا. حجر اسود بندے دا نام بھی جانے گا. حجر اسود نو تسی جاندے ہو، جڑے گئے ہو دس کے آئے ہو کہ میرا اے نا ہے، بولو یار، تسی بولو یار. پتہ چلتا ہے کہ جدو قیامت دا دن ہوے گا ادو پھر اے حجر اسود اپنے ویکھن والا نو پہچانے گا، شکل بھی تے نام بھی. حجر اسود پتھر نو رب نے اے مقام عطا کیتا ہے کہ میرے آقا دے غلاموں کہ وہ شکلہ بھی پہچانتا ہے تے نام بھی جانتا ہے بغیر دسے. جی اگر رب نے پتھر نو اتنی شان عطا کیتی ہے تے دس پھر کملی والے نو رب نے کی مقام عطا کیتا ہوئے گا. میرے آقا آج کی قیامت تک اللہ دے حبیب اپنی ساری امت نو جان دے بھی نہیں، اللہ دے حبیب اپنی امت نو پہچان دے بھی نہیں. اللہ اکبر. عید میلاد النبی. جی حجر اسود نو تیرا میرا پتہ ہے، نبی نو نہ پتہ ہوگا، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ حجر اسود نو بھی یہ شرف ملا ہے تے اللہ تبارک و تعالی نے کملی والے دے صدقے عطا فرمایا ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں